اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ مسلمانوں کی طرف سے پڑھی جانے والی دعا ہے۔ جب ہماری زندگی میں کسی مسئلے پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو 2 رکعت نفل ادا کر کے ہم استخارے کی دعا پڑھتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ اور استخارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ان امور میں فیصلہ کیا جائے جو نہ واجب ہوں اور نہ ممنوع ہوں، یعنی جو نہ فرض ہوں اور نہ ہی ایسی چیزیں جو کہ ہمیں منع ہوں۔ فار ایگزامپل، حج پہ جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کرنے کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان مالی اور جسمانی طور پر استطاعت رکھتا ہے تو حج اس پہ فرض ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی چارہ نہیں۔ سنت استخارہ دیگر سنتوں کی طرح 2 رکعت نماز ہے، اور نماز کے بعد عربی میں اس کی دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اپنی لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا اس طرح کی جاتی ہے: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں، زبانوں اور اعمال کو اس بات کی طرف رہنمائی فرمائے جس سے ہمیشہ اس کی رضا حاصل ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے، اور جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے علم سے ہدایت اور تیری قدرت سے طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے بڑی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں۔ تو قادر ہے اور میں نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب جانتا ہے۔ اے اللہ، یہ کام میرے دین، میری روزی اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر کر دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے اور پھر برکت عطا فرما۔ میں اس میں ہوں، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے رزق اور آخرت میں نقصان دہ ہے تو مجھے اس سے دور رکھ، اور مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے دور رہوں، اور میرے لیے جو کچھ اچھا ہو اسے لکھ دے اور مجھے اس پہ راضی کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جب مذکورہ دعا پڑھ لی جائے تو آدمی اپنی حاجت کا نام لے کر آگے بڑھے۔ سادہ استخارہ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اللہ سے بھلائی مانگے اور اس سے اپنی بے نیازی کا اظہار کرے، جیسے کہ اس دعا سے ظاہر ہوتا ہے کہ بے شک تو قادر ہے اور میں نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام طاقت، صلاحیت اور علم صرف اللہ ہی کا ہے، اور بندہ اس میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے استخارے کا حتمی جواب وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ وجود میں لے کر آتا ہے، اور وہ کیسے لے کر آتا ہے کہ جو آپ سوچیں، دیکھیں اور اس پہ خود بخود اللہ کی طرف سے اس پہ مطمئن ہو جائیں، تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا جواب۔ وہ ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، آپ کی ضرورت کے لیے مخصوص کی ہے، آپ کا مقدر بنایا ہے۔